بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیب بن واضح فرماتے ہیں، میں نے ابو عبد الرحمن کو سنا یقول، وہ فرماتے ہیں اذا کان العبد ورعا، جب بندہ ورع والا ہو جائے، تقوی بندے کو حاصل ہو جائے، تو تارک ما یریبہ الی ما لا یریبہ، تو وہ چھوڑ دیتا ہے ان کاموں کو جو اس کو شک میں مبتلا کریں، ان کاموں کی طرف جن کے اندر کوئی شک شبہ نہ ہو۔ یعنی یہ انسان کا تقوی اور پرہیزگاری یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے جو بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ ہو جائے تو بندہ شک اور شبہ والی چیز کو چھوڑ ہی دیتا ہے۔ جس چیز کے حلال اور حرام ہونے، جائز اور ناجائز ہونے میں شبہ پیدا ہو جائے، وہ چھوڑ دیتا ہے کہ رہنے دو، اور وہ چیز جس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، وہ کر لیتا ہے۔ تو یہ ورع کے ساتھ حاصل ہوتا ہے بندے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری، اسی کا نام ہے۔ اور پرہیزگاری ہوتی یہی ہے کہ بندہ گناہوں سے پرہیز کرے، اور شک اور شبہ والی چیزوں سے بندہ پرہیز کرے۔ یہ پرہیز ہی بندے کو پرہیزگار بناتا ہے کہ بندہ گناہوں سے اور بندہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچے، یہی تقوی ہے اور اسی سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اگلی روایت حضرت شعبی سے روایت کی گئی ہے، فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث پہنچی کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما ترک عبد اللہ شیئا من الدنیا، نہیں چھوڑتا اللہ کا بندہ کسی شے کو بھی دنیا کی اشیاء میں سے، الا اعطاہ اللہ من الدنیا، مگر عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے ما ہوا خیر لہ، وہ جو بہتر ہو اس سے، مما تارکا، جو اس نے چھوڑا۔ یہ کتنی خوبصورت روایت ہے کہ بندہ ایسی چیز دنیا کی چھوڑے جس کے اندر کوئی شک ہے، شبہ ہے، گناہ سمجھتا ہے کہ بندہ کہ یہ کام نہ کروں، تو فرمایا اللہ کے لیے چھوڑا ہے نا، اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے، اس سے اچھی شے رب عطا فرما دیتا ہے کہ رب کی خاطر تو بندے نے چھوڑا ہے۔ کس کی خاطر چھوڑا ہے؟ اللہ کے لیے چھوڑا ہے، تو پھر اللہ کریم اس بندے کو اس سے بہتر جو چھوڑا گیا، اس سے بہتر اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے شک اور شبہ والی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور ڈاؤٹ والی کسی بھی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگانا چاہیے کہ یہ تقوی اور ورع کے خلاف ہے۔ اس سے بچنا ہمارا کام ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ طلاق کے اندر رزق کے معاملے میں اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ رزق کے معاملے میں اللہ سے ڈر گیا، حلال اور حرام کا فرق کرتے ہوئے نا، يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ اس کے لیے راستے، جو ڈر گئے نا کہ یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، پیچھے ہٹ، اللہ اس کے لیے اور راستہ کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتا ہے اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں کا اسے گمان ہی نہیں ہوتا، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مجھے رب یہاں سے بھی حلال کا رزق عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے رزق کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے کہ رزق کا معاملہ جو ہے یہ بڑا نازک ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں ایک روایت، ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کی روحانی ترقی رک گئی۔ بزرگوں کی، ہم بھی جو عبادات کرتے ہیں روحانی منازل ہوتی ہے نا، ان کی روحانی ترقی رک گئی، تو کافی دن پریشانی سے گزرے کہ وہ جو روحانی کنیکشن ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، کوئی سمجھ نہیں لگ رہی۔ تو ایک دن خواب میں ایک فرشتے کو گفتگو کرتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے فلاں جگہ سے چھوارے خریدے اور بغیر قیمت کے آپ نے ایک چھوارا کھا لیا۔
بغیر پیسے دیے آپ نے ایک چھوارا اٹھا کے، اس کی نوست یہ ہوئی ہے کہ آپ کی روحانی ترقی رک گئی ہے، جو آپ کی روحانی پرواز تھی وہ رک گئی ہے۔ سبب یہ بنا ہے کہ آپ نے بغیر پیسوں کے، اب وہ جو غریب بیچ رہا ہوتا ہے، مونگ پھلی والا ہے، چھوارے ہیں، ہم دکان پہ خریدتے ہوئے ویسے ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی پیمنٹ کے۔ تو اس غریب نے تو پیسے دے کے وہ لائے ہوئے ہیں، مفت میں تو نہیں لایا ہوا، یا اس کا اپنا کھیت نہیں ہے کہ جی زمین سے اگا ہے اٹھا کے لے آیا ہے بیچ رہا ہے، وہ خرید کے ایک ایک ایٹم خرید کے لایا ہے۔ تو ہم خریداری کرتے ہوئے بغیر سوچے سمجھے چیز اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ تو یہ کھانا اگرچہ وہ بیچارہ منہ سے بولتا تو نہیں ہے، لیکن اس کے دل پہ گراں ضرور گزرتا ہے کہ یار جو خرید رہے ہو اس میں سے کھا لینا نا۔ کوئی ضروری ہے کہ ہم ایکسٹرا اس کے کھاتے کی کھائیں اور اپنے پیسوں کی بعد میں کھائیں؟ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی انسان کی روحانی ترقی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ انسان جو روحانی طور پہ ترقی کر رہا ہوتا ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ پرہیز ہے، یہ احتیاط ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بندہ ان سے بھی بچے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جو روحانی ترقی ہے، روحانی پرواز ہے، وہ بڑی تیز ہوتی ہے کہ بندہ بہت زیادہ ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے کہ کسی کا حق اپنی طرف نہ، میرا حق چلا جائے تو کوئی بات نہیں، وہ اس کے بدلے میں اللہ مجھے اور عطا فرما دے گا، لیکن میں کسی کا حق مار دوں گا تو وہ میرے کھاتے میں ہے، مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے انتہائی احتیاط کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ شیطان مردود تو ہر لمحے یہ چاہتا ہے نا ہمیں روحانیت سے محروم کر دے، ہمیں جو عبادت کا ذوق ملنے والا ہے، جو عبادت کے اندر اللہ کی طرف سے برکات اور رحمتیں، وہ ہمیں محروم کر دے۔ تو اس لیے ایک صحابی نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ کبھی تو عبادت کرتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور کبھی ایسی کرتے ہیں کہ بالکل بندہ محسوس کرتا ہے کہ عبادت کی ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تمہاری ایک جیسی کیفیت ہر وقت رہے نا، پھر تو فرشتے بھی آ کے تمہیں سلام کریں، ملاقات کرنے کے لیے فرشتے آ جائیں۔ تو یہ انسان ہے، اس کی کیفیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو کیفیت کے بدلنے سے کبھی بڑا ذوق بنتا ہے اور کبھی بالکل بے ذوقی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے کھانے پینے، بول چال، گفتگو، معاملات زندگی، ان میں ذرا سی کمی واقع ہو تو عبادت کے اندر جو ہمیں خشوع اور خضوع کی برکات، ان سے محرومی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں آج کے جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں، ان میں سبق یہی دیا گیا ہے کہ شک اور شبہ والی چیز کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ آپ اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑ رہے ہیں نا، تو پھر بدلے میں اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے، اس سے بہتر رب تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔